اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم کہ آج ہم جو ہے وہ 20 تاریخ ہو گئی ہے رمضان کی، مغرب کے بعد سے۔ کل جو ہے وہ 21 ہوگی مغرب کے بعد سے، رمضان کا لاسٹ تیسرا عشرہ۔ اور آج ہمارا جو درس قرآن کا جو ہے وہ لاسٹ دن ہے، اور درس قرآن کا جو آخری دن ہے اس کا آغاز مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منقبت سے ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم نے مولا کائنات کا ذکر سنا اور ان کا نام لینے کی ہمیں توفیق ملی۔ بے شک اللہ ہمیں اس در سے، اس گھر سے ہمیشہ جوڑے رکھے، آمین۔ آج جس سورے کا ہم نے انتخاب کیا ہے درس قرآن کے لیے، آخری ہے سورے، اور وہ ہے سورہ قدر۔ سبحان اللہ، سورہ قدر۔ اور آپ جیسے کہ جانتے ہی ہیں کہ رمضان کے آخری راتوں میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو آج جو ہے وہ اسی، کیونکہ لیلۃ القدر شروع ہونے والی ہے، کل سے جو ہے وہ پہلی رات ہوگی، 21ویں کی رات، اور 21ویں کی رات پہلی شب قدر مانی جاتی ہے، یعنی گمان ہے، غالب گمان یہی رہتا ہے، ویسے کوئی نہیں جانتا شب قدر کس رات کو ہوتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اور طریقے سے، کیونکہ آقا آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یہ کہتے تھے اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کیا کرو۔ تو غالباً یہ گمان ہے، غالب گمان، اکثریت کا قول یہ ہے کہ اسی لاسٹ عشرے کے، رمضان کے لاسٹ عشرے کی طاق راتیں جو آڈ نائٹس ہوتی ہیں، ان میں شب قدر موجود ہے۔ اور شب قدر اس لیے جو اس رات کی قدر کر لیتا ہے، اللہ اکبر، جس کو اس رات کی قدر کرنا آ جاتا ہے، اس کے لیے ساری عبادتوں سے، 1000 مہینے کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو سورہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ قدر جو ہے وہ قرآن شریف میں جو ترتیب آئی ہے اس میں 97 نمبر پہ ہے، 97، اور 30ویں پارے میں ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ اور قدر کہا جاتا ہے تقدیر کو، اللہ اکبر، تقدیر کو کہتے ہیں قدر، ڈیسٹینی۔ جو اتری ہے یہ سورہ، تو یہ اتری ہے نازل ہونے کا، نزول کا، ریویلیشن آرڈر، نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 25 نمبر پہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، یعنی مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، ہجرت مدینہ سے پہلے۔ اس میں ٹوٹل 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ تو یہ ہوا اس کا سب سے پہلے تذکرہ۔ اب اللہ تعالی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، بے شک، سبحان اللہ، surely, verily, without any doubt،
بے شک، انا بے شک کے لیے آیا ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ سبحان یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا، بے شک، اور رمضان میں بھی شب قدر کی رات کو نازل ہوا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نازل ہونے کا مطلب زمین پہ نزول نہیں ہے، یعنی نزول جو قرآن کا زمین پہ ہوا ہے وہ بترتیب تھوڑا تھوڑا کر کے 30 سالوں میں ہوا ہے، لیکن یہ کون سا اترنا ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا؟ یہ وہ اترنا نہیں ہے جو آسمان سے، زمین کے آسمان سے یہاں اتر رہا تھا زمین پہ، یہ اترنا ہے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن ایک ساتھ شب قدر کی رات کو آیا۔ سبحان اللہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اتارا ہے قرآن، اللہ اکبر، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم نے کہتا ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ کوئی اور کی طرف دھیان نہ جائے، ہم نے اتارا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہم نے اتارا ہے۔ اللہ کے کلام کو کسی اور کی طرف نسبت نہیں، ہم نے اتارا اپنے بندے پر، سبحان اللہ، اور اس وقت کی، جس وقت وہ اترا ہے اس وقت کی شان و بلندی بیان کی گئی ہے۔ اللہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اترا۔ سبحان اللہ، لوح محفوظ وہ پہلی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کرسی، قلم اور کتاب بنائی آقا کے نور سے۔ اللہ اکبر، تو یہ جو کتاب ہے اس میں سب کچھ لوح محفوظ جسے کہا جاتا ہے، سب کچھ لکھا ہے، جو شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ نے ساری تقدیریں لکھ دی، اور اسی لوح محفوظ کا حصہ قرآن مجید ہے۔ سبحان تو اللہ، قرآن مجید کو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے دنیا کے آسمان، شب قدر کی رات۔ سبحان اللہ، پھر جبریل علیہ السلام اس کو لے کر 30 سالوں میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اترتے رہے۔ اللہ اکبر، اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قدر اور منزلت والی رات ہے، بے شک، یعنی شان والی رات ہے، بے شک، عظمت والی رات ہے، بے شک، فضیلت والی رات ہے، بے شک، اور تمام راتوں سے سب سے زیادہ بلندی رکھتی ہے شب قدر کی بے رات۔ شک، یہ رمضان المبارک کی خاص طور پہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈی جاتی ہے، اور اکثریت کا قول، یعنی کوئی جو ہے وہ صاف طریقے سے بتا نہیں سکتا کہ اسی رات کو شب قدر ہے، نہیں بتایا جا سکتا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اور صحابہ کرام کے قول کے اعتبار سے یہ غالب گمان کیا جاتا ہے کہ طاق راتوں میں سے بھی 27ویں کی رات شب قدر مانی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے قول سے 27ویں کی رات کو مانا جاتا ہے، لیکن طاق راتیں، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شب قدر سال بھر میں گھومتی بھی رہتی ہے، اللہ اکبر، یعنی کبھی 27ویں میں آتی ہے، کبھی 21 پہ بھی آ جاتی اللہ ہے، اکبر، کبھی 25 پہ بھی آ جاتی ہے، اللہ اللہ، اور کئی اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس رات کی تم قدر کر لو آئے، وہی شب قدر ہو بے جاتی ہے۔ شک، کئی اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے، علماء کرام، کہ ہر ایک کے لیے شب قدر الگ الگ ہوتی ہے، اللہ، ہر ایک کے اعتبار سے شب قدر الگ الگ ہائے آتی ہے، ہائے، جس کو جس رات کیفیت مل جائے اللہ اکبر، اس کو اس رات شب قدر ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے، بے شک اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ
27ویں کو زیادہ تر لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے 27ویں کو کیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف 27ویں کی رات کو شب بے قدر، شک. بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی کوئی بھی رات اللہ اکبر. شب قدر ہو سکتی ہے. طاق کو زیادہ پسند کیا گیا اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ طاق آڈ نمبرز کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس لیے اب پوچھا جائے گا کہ بھائی شب قدر کو چھپا کے کیوں رکھا گیا، کیوں مخفی رکھا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس لیے اس کو روک کے رکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے میں محنت کریں اللہ. اور راتوں میں یعنی ڈھونڈیں، کوشش کریں، محنت کریں اور ڈھونڈیں کہ کون سی رات ہے اللہ. اللہ. اللہ کے لیے لوگ محنت کریں. جیسے جمعہ کا دن، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے اللہ اکبر. بے شک. پورے جمعہ کے دن میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس وقت جو مانگو مل جائے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لیکن وہ کون سا لمحہ ہے وہ بتایا نہیں گیا ہے اللہ اکبر. تاکہ تم پوری جمعہ عبادت کرو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کسی لمحے بھی تمہاری دعا قبول ہو سکتی ہے. بے شک. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ والا، اب دیکھیں یہ جو 27ویں رمضان کے آخری 10 دن جو ہے اس میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اللہ اکبر. وہ 10 دن تک روز عبادت کرتے ہیں، 10 دن تک ہر رات جاگیں، 10 دن تک ہر رات اللہ کو منائیں. اللہ اکبر. کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہوگی انشاءاللہ. اور کوئی نہ کوئی رات تو اللہ عطا کرے گا. بے شک. اس رمضان کے آخری 10 دن لوگ اللہ کو 10 دن تک دل سے، اخلاص کے ساتھ، اللہ. محبت کے ساتھ، اللہ. آمین. چاہت کے ساتھ، آمین. پوری لگن کے ساتھ آمین. اللہ کو یاد کریں. آمین. 10 دن تک اگر ایک دن بتا دیا جاتا تو وہی ایک دن رہتا، اللہ. وہی ایک دن رہتا، کیونکہ ہم تو آسان طلب لوگ ہیں نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، اللہ اکبر. چھپا کے رکھا کہ 10 دن میں ڈھونڈو تاکہ تم 10 دن عبادت کر لو. ہائے ہائے. 10 دن عبادت کر لو اور 10 دن عبادت میں اس طریقے سے رہو جیسے ہر رات شب قدر ہو، اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہر رات شب قدر ہو. اور اللہ بہت مہربان ہے، بے شک. اللہ بہت مہربان ہے. اللہ ہر رات کو بھی شب قدر کر سکتا ہے. بے شک. تم عبادت کر کے تو دیکھو، تم اس کو بلا کے تو دیکھو، بے شک. اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ. دعا کرو، توبہ کرو. اللہ آپ کو شب قدر آپ محنت کریں تو اللہ کیوں نہیں عطا کرے بے گا. شک. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے. یہ جو بیان آیا نا کہ کیا سمجھے کہ کیا ہے، اللہ. یہ حیرت والا بیان ہے بے شک. کہ کوئی کیا سمجھے گا کہ شب قدر کیا ہے. اللہ اکبر. مطلب ہر کسی کو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ شب قدر کیا اہمیت رکھتی ہے، اللہ. کیا شان رکھتی ہے، کیا ہے شب قدر، یہ تم کیا سمجھو گے. بے شک. شب قدر بہت شان والی رات ہے، بے شک. بہت شان والی رات ہے. اس کا بیان کرنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ شب قدر کی عظمت تم نہیں جان سکتے کیا ہے. شب قدر اسی لیے کہتے ہیں شب قدر میں اللہ تعالیٰ کیونکہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ اکبر. دنیا کے آسمان پہ آتا ہے اور اللہ آواز لگاتا ہے ہائے. کہ کوئی ہے جو مجھ سے توبہ مانگ لے، اللہ اکبر. کوئی ہے جو اپنے گناہ کی معافی کروا لے، ہائے ہائے. کوئی ہے جسے دعائیں قبول کروانی ہو، اللہ اکبر.
کوئی ہے جس کو اپنے رزق میں برکت چاہیے؟ اللہ اکبر. کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے برکت چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، مغفرت. اللہ کی عطا چاہتا ہے، بے شک. مغفرت چاہتا ہے؟ کوئی ہے جو جہنم سے نجات چاہتا ہے؟ اللہ. کوئی ہے جو اپنی پریشانیاں کم کروانا چاہتا ہے؟ میں آ گیا ہوں تمہیں دینے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ آواز لگاتا ہے، پوری رات آواز لگاتا ہے اللہ شب قدر. اکبر. اللہ اکبر. کہ کوئی ہے آؤ مجھ سے مانگ لو. اللہ اکبر. تو جب دینے والا خود دینے بیٹھا ہے اور وہ کچھ بھی دے سکتا ہے تو وہ رات کتنی عظمت والی بے ہوگی شک. کہ ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے. بے شک. تو اس لیے ان 10 راتوں میں غافل نہیں رہنا ہے. بے شک. ان 10 راتوں میں اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کرنا ہے. ان 10 راتوں میں بس اللہ کو منانے کے لیے، بے شک. ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت میں، اللہ. توبہ میں، استغفار میں، معافی میں اور زیادہ تیزی کر دینی بے ہے شک. بے شک. اور زیادہ بڑھا دینا ہے بے شک. اپنے عبادت کے لیول کو، بے شک. اور زیادہ کر دینا ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا اور لگن آ جانی ہے، بے شک. اور عبادت میں مزہ آنا چاہیے. بے شک. کیونکہ اب یہ جو لاسٹ اشرے چلتے ہیں نا، لاسٹ 10 دن، اس میں اللہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے. اللہ اکبر. بے شک. اس میں کرم کے دروازے اور کھول دیے بے جاتے شک. ہیں. بے شک. اس میں اور زیادہ گناہ معاف کیے بے جاتے ہیں. شک. بے شک. اس لیے ہی تو اس ہی عشرے میں اعتکاف پہ بیٹھا جاتا ہے. بے شک. اس وقت اللہ کے کرم کا نزول زیادہ ہو جاتا ہے، بے شک. جو ابھی گھڑیاں شروع ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر فضیلت اور برکت، اجر اور ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابیوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی امت میں ایک شخص تھا جس نے 1000 سال تک، 1000 مہینے تک، 1000 مہینے تک ہر رات وہ عبادت کرتا اللہ کی، اور پورے دن جنگی لباس پہن کے اللہ کے لیے جنگ کرتا. اللہ. 1000 مہینوں تک. صحابہ کرام نے جب یہ سنا، صحابہ کرام کو سوچ آئی کہ ہماری تو زندگی اتنی نہیں، اللہ اکبر. اور نہ ہماری لائف اسپین بھی کم ہے ہمارا. اس وقت لوگ بھی 600 سال زندگی پاتے تھے، 1000 سال تک بھی زندگی ہو جاتی تھی. ہماری زندگیاں تو اتنی ہیں نہیں. تو زندگی جب ہماری نہیں ہے تو ہماری عبادت بھی کم ہی ہوگی، تو اور امتوں سے تو ہم کم ہو جائیں گے عبادت میں. جب اور امتی آئیں گے، ان کی فلاں نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، اور جو ہے نبیوں کی امت آئے گی، ان کے اعمال زیادہ ہوں گے، ہمارے عمل کم ہوں گے، کیونکہ ہم عمر میں بھی کم ہیں، ہماری عمریں بھی کم ہیں. تو یہ جو سوچنا تھا صحابہ کرام کا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سبحان اللہ. کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. وہ نوح علیہ السلام کے امتیوں کا جو ہے وہ 1000 مہینہ، اور میرے محبوب تمہاری امت کی ایک رات اللہ اکبر. سبحان اللہ. ان کے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. 1000 مہینوں تک جو انہوں نے عبادت کی، کوئی بھی عبادت کی، جنگ کی، روزہ رکھا، راتوں میں عبادت کی، تلاوتیں کی، اللہ کے لیے جانیں دیں، جو کچھ بھی کیا، 1000 مہینوں تک جو عبادت کی، اس پہ بھاری تیری امت کی ایک رات. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ایک رات ہوگی، کیونکہ تمہاری عظمت اعلیٰ ہے، بے شک. تو تمہاری امت کو بھی اعلیٰ عظمتیں دی جائیں گی. اللہ اکبر. وقت کم رہے گا، ثواب زیادہ رہے گا. سبحان اللہ.
اور یہ صرف اور صرف آقا کے امتی ہونے کا فیض بے شک حق ہے کہ ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ فیض مل رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد جس شخص نے 1000 مہینے تک اللہ کے لیے ہاتھ میں تلوار رکھی اور 1000 مہینوں تک اللہ کے لیے لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، اس شخص کی عبادت سے بھی افضل اللہ اکبر ایک رات کی مصلی کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت اور کرم کو جوش میں جب لے آتا ہے نا تو پھر اس کے کرم کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بے شک جب وہ کرم کرنا چاہے اور تم کرم لینا چاہو بے شک تو وہ بھر بھر کے دیتا ہے، بے شک کیونکہ نبی کے امتی جو ٹھہرے، بے شک اس کے حبیب کے امتی جو ٹھہرے وہ کسی امت سے کم نہیں رکھے گا۔ بے شک پھر یہاں پہ ایک اور تفسیر آئی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ شب قدر 1000 مہینے تفاسیر میں آیا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ علیہ سبحان اللہ اس کیونکہ ابھی مولا کائنات کے ایام چل رہے ہیں، اللہ اکبر 1000 مہینے تک جو یزید کا خاندان تھا بنو امیہ، ان کی حکومت 1000 مہینے رہی تھی، مطلب ٹوٹل ان کا ٹائم پیریڈ جو تھا وہ 1000 مہینے تھا۔ تو اللہ تعالی یہ بتا رہا تھا کہ محبوب تیری اور تیرے گھر والوں کی ایک رات، اللہ اکبر ایک رات کی عبادت، ایک رات کا سجدہ، اللہ ایک رات میں اللہ کو بلانا، ہے تیرے علی کا، اللہ اکبر تیرے حسن کا، اللہ اکبر تیرے حسین کا، اللہ اکبر تیری زینب کا، اللہ اکبر تیری فاطمہ کا، اللہ اکبر اور کربلا کے سارے شہیدوں کا، شب ایک رات ہے جس کی انہوں نے جو قدر والی رات ان کے اعتبار سے تھی، اللہ جسے شب عاشورہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر وہ ایک رات بنو امیہ یزید کے خاندان کے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بے شک وہ 1000 مہینوں کی حکومت کوئی حیثیت اور کوئی جو ہے وہ جگہ، کوئی جو ہے وہ اس کا نام و نشان، کوئی اہمیت اس کی رہے گی ہی نہیں۔ بے شک کوئی ان 1000 مہینوں کو یاد نہیں کرے گا، بے شک کوئی ان 1000 مہینوں کا ذکر نہیں کرے گا، ان کے 1000 مہینے مٹی میں مل جائیں گے۔ بے شک اور محبوب تیرے گھر والوں کی ایک رات اللہ اکبر ان کے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل سبحان تھی۔ اللہ اس ایک رات کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے پہ بھاری آ جائے گی۔ اللہ اکبر وہ حسین اور سیدہ زینب کی ایک رات۔ اللہ تو ایک طرف یہ عموم ہے، یعنی عام امتیوں کے لیے کہ ایک رات شب قدر کی عبادت، اور یہ جو ہے وہ خاص تفسیر میں آیا ہے کہ یہ خاص طور پہ خاص لوگوں کے لیے، یعنی آقا کے گھر والوں کے لیے اللہ اکبر اور امت کی بخشش کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبریل اپنے رب کے حکم سے خیر اور برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ اللہ اکبر خیر اور برکت لے کے فرشتے اور روح الامین اس رات اترتے ہیں اللہ اکبر اپنے رب کی طرف سے۔ جبریل امین کا اترنا، جبریل امین کا ایک کام، جبریل ایسے نہیں اترتے،
जिब्रील उतरते थे अल्लाह की वही लेकर, बेशक जिब्रील उतरते थे कुरान लेकर, जिब्रील नबियों पर उतरा करते थे, अल्लाह बेशक क्योंकि वो सैयदुल मलाइका है ना, मलाइका के सरदार हैं। तो हर वक्त जिब्रील नहीं उतरते, लेकिन शब कद्र की रात अल्लाह अकबर जिब्रील अमीन उतरते हैं, अल्लाह अकबर जिब्रील अमीन उतरते हैं, जमीन की तरफ रुख करते हैं, अल्लाह उतरते अल्लाह भेजता है, हाय फी फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं। अल्लाह रूहुल कुद्स जिन्हें कहा जाता है, रूहुल अमीन कहा जाता है। और मलाइका में से एक खास जमात इस रात उतरती है, सुभान अल्लाह वो सिर्फ शब कद्र की रात उतरती है। सुभान अल्लाह वो जो फरिश्ते होते हैं वो सिर्फ शब कद्र की रात के लिए ही अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह अकबर और वो सिर्फ उसी रात उतरते हैं। अल्लाह क्या काम करने उतरते हैं? क्या काम करने उतरते हैं? अपने परवरदिगार की तरफ से उतरते हैं। अल्लाह क्या करने उतरते हैं? उनका काम होता है जमीन पे घूमना अल्लाह अकबर और देखना हाय हाय कि कौन आज के रात की कदर कर रहा है। अल्लाह अकबर वो खैर और बरकत लिए उतरते हैं अल्लाह अकबर और देखते हैं कौन इखलास के साथ परवरदिगार को याद कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वो किस्मत को बदलने की वाली तकदीरें लिए उतरते हैं, अल्लाह अकबर वो रहमत का खजाना लिए उतरते अल्लाह हैं, वो कबूलियत लेके उतरते हैं, अल्लाह अकबर वो आपके परेशानियों का हल लेकर उतरते अल्लाह हैं, अकबर वो सारी दुनिया की मुसीबत से निजात लेकर उतरते हैं, अल्लाह अकबर उतरते हैं फैसला अल्लाह का लेके उतरते हैं अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कि अब किसके साथ क्या फैसला करना है, सुभान अल्लाह और ढूंढते हैं कि कौन अल्लाह को दिल से याद कर रहा है। अल्लाह अकबर आके देखते हैं, आपके घरों में भी आते हैं, अल्लाह अकबर बेशक देखते हैं कि कोई याद कर रहा है, अल्लाह अल्लाह किस दिल से याद कर रहा है, हाय वही तो किस इखलास से याद कर रहा है, किस खौफ से अल्लाह को बुला रहा है, हाय हाय कितना शर्मिंदा हो के तौबा कर हाय रहा हाय है, हाय किस अकीदत से, किस मोहब्बत से अपने परवरदिगार को आवाज हाय, लगा रहा हाय, है। हाय, ये नहीं है लोगों की कोई पढ़ रहा है, कोई 100 रकात नफिल पढ़ रहा है, फरिश्ते ये देखते हैं कि कौन कितनी रकात नफिल पढ़ रहा है, हाय कौन कितना कुरान पढ़ रहा है, कौन कितनी तस्बीह पढ़ रहा है, ये नहीं अल्लाह देखते फरिश्ते। फरिश्ते देखते हैं, फरिश्ते आपके जो क्वांटिटी है उसको गिना नहीं करते, बेशक फरिश्ते सीधा आपके दिल को देखते हैं अल्लाह अकबर कि किस दिल से कर रहा है। चाहे तुम खामोश बैठो हाय हाय और बस अपने अल्लाह। अल्लाह को याद करो अल्लाह अकबर दिल से। अल्लाह तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी हो अपनी गुनाह से, अल्लाह तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हो, हाँ तुमने बहुत सारी नफिलें ना पढ़ी हो, तुमने बहुत तस्बीह ना पढ़ी बेशक। हो, लेकिन तुम मोहब्बत से बस अपने परवरदिगार को हाय, याद हाय, कर अल्लाह रहे हो, अकबर, बस तुम तौबा कर रहे हो, तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहा है कि अल्लाह हम गुनाहगार, हमें माफ बेशक। कर दे। बेशक, तुम सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो, अल्लाह तुम अपने आप को बदलने की नियत कर रहे हो, तुम अकीदत से दिल से उसे याद कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह फरिश्ता वो देखता है, बेशक फरिश्ता ये नहीं देखता कितनी बार कितना सजदा किया, कितने पारे पढ़ लिए, नहीं देखते फरिश्ते। बेशक फरिश्ते देखते हैं कि कौन दिल से याद कर रहा है। अल्लाह अकबर एक वाकया यहीं पे मैं बताऊं कि एक बार यही रात थी, मतलब शब कद्र की रात थी, तो फरिश्ते उतरे, फरिश्तों ने सारी दुनिया में घूम घूम के वो देखते हैं कि कौन दिल से याद कर, तो बस जो वो लिए उतरते हैं अल्लाह की बरकतें, रहमतें, बख्शिशें,
अल्लाह की खैरात, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अता, अल्लाह की नेमत जो लिए उतरते हैं वो अता कर देते हैं, अल्लाह वो अता कर देते हैं कि लो अल्लाह ने ये तोहफा भेजा है। और फिर वो फरिश्ते उसके साथ बैठ जाते हैं अल्लाह अकबर, और फिर उसकी एक एक दुआ पे आमीन कहते हैं कि अल्लाह इसकी दुआ सुन ले। और फिर जिब्रील अमीन उसकी दुआ पे आमीन कहते हैं कि अल्लाह तुझे बड़े दिल से याद कर रहा है, इसके दिल को हमने खंगाल लिया, इसके दिल के अंदर रियाकारी नहीं है, इसके दिल के अंदर कोई और मैल नहीं है, ये कोई और नियत से तुझे याद नहीं कर रहा, इसे कोई अपना दुनियावी काम नहीं है कि मजबूरी में तुझे याद कर रहा हो, बस इसे तुझसे मोहब्बत है, चाहता है तुझे, तुझसे डर गया है, तेरा बंदा बनना चाहता है, सही तेरी इबादत तेरे लिए कर रहा है, बस तू इसे अता कर दे, इसे अता कर दे, इसे माफ कर दे, इसके गुनाहों को माफ कर दे। तो एक ऐसी ही रात थी, फरिश्ते उतरे, पूरी दुनिया में फरिश्ते घूमे, कोई इखलास के साथ इबादत करने वाला नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर, फरिश्ता तौबा, ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते उसे एक बुत खाना नजर आया। अल्लाह, बुत खाना, मंदिर होगा, बुत खाना होगा जहां बुत रखे हुए, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, उसमें देखा एक शख्स बुत के सामने खड़ा है, मंदिर में है, गैर मुस्लिम है, अल्लाह, मुशरिक है, मुसलमान है नहीं, ना वो शबे कद्र जाने और ना वो ईमान जाने, अल्लाह, लेकिन वो बुत के सामने खड़ा है, सर झुकाए, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े इखलास के साथ, बहुत अच्छी नीयत के साथ। वो रात शबे कद्र कोई मुसलमान भी वैसा खड़ा नहीं है सारी दुनिया, जैसा वो बुत के सामने खड़ा है। फरिश्ता रुक गया, देखने लगा कि इस इंसान को देखो, अल्लाह, ये इस बातिल माबूद को कितना चाह रहा है, अगर इसे हक का पता चल जाए, अल्लाह अकबर, असली माबूद का पता चल जाए तो ये कितनी मोहब्बत करेगा। हाय लगन, अल्लाह अकबर, ये लगन लगा दे। फरिश्ता देख रहा था और फरिश्ते को अफसोस हुआ कि कोई ऐसा भी इबादत नहीं कर रहा जैसे ये बुत के सामने खड़े हुए, अल्लाह, जिस इखलास के साथ। कोई मुसलमान इतना इखलास के साथ अपने अल्लाह के सामने खड़ा नहीं। फरिश्ता चला गया, दूसरे साल फरिश्ता उतरा, फिर जब शब कद्र की रात को, तो फरिश्ता घूमने लगा, फिर ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते बैतुल मक़दस पे पहुंचा। बैतुल मक़दस पे जब देखा तो देखा एक शख्स वैसे ही खड़ा, मस्जिद में, बैतुल मक़दस में, बड़े इखलास के उसी अंदाज में खड़ा है। अंदर गया, अंदाज का सदका, देखा ये वही शख्स है, अल्लाह अकबर, वही शख्स है। अल्लाह ने इसकी नीयत की वजह से, इसकी इखलास की वजह से, जिस मोहब्बत से वो खड़ा हुआ था, हर एक से हट के, सारी दुनिया को भूल के जैसे वो याद कर रहा था, अल्लाह ने वो याद पसंद कर ली। अल्लाह ने कहा ये तो बातिल को मानने वाला लगता नहीं है, इसको तो सच्चाई की तलाश है, सच्चाई की तलाश है। फिर अल्लाह को क्या है, अल्लाह को कितनी देर लगती है, अल्लाह जगह बदल देता है, बदल देता, अल्लाह को दिल बदलने में देर थोड़ी लगती है, किसी को उधर भी कर देता है, अल्लाह बदल देता है। अल्लाह अकबर, पिछले साल वहां खड़ा था, तरीका था उसको खड़े होने का, कैसे खड़ा हुआ जाता ये जानता था, ये नहीं पता था कहाँ खड़ा हुआ जाता। खड़ा होना तो आता था ना, अल्लाह ने जगह बदल दी, सही जगह खड़ा करवा दिया। और हम तो जान के भी खड़ा होना नहीं जानते, उसके साथ खड़े कैसे हुआ जाता है।
ہمارے اندر تو ہزاروں کس دل سے اس کو بلایا جاتا ہے، اللہ، کیسے سب کچھ بھول کے اسے یاد کیا جاتا ہے، اے کب بھولیں گے ہم، کب کیسے اخلاص سے اسے آواز دی جاتی ہے، اللہ، کیسے اس کے سامنے شرمندہ ہوا جاتا ہے، کیسے اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیا جاتا ہے۔ شک دنیا تو دنیا، اپنے آپ کو بھی بھول جایا جاتا ہے، کیسے بھولا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ اور جس کو پتا ہو جاتا ہے نا، وہ چاہے بت خانے میں بھی ہو، اللہ اسے اپنے گھر میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں 5ویں آیت ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہوتی، سبحان اللہ، سراسر فجر کے وقت آنے تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی، اللہ، یعنی خیر اور فضیلت، برکت، آپ کے لیے ساری خیر اس رات میں آپ جتنا چاہو سمیٹ لو، اللہ، جتنا چاہو، جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دیتا ہے اللہ، اور کہتا ہے بندوں لے لو جو لینا ہے، اللہ، لینا آتا ہو تو لے لو، ہے تو لینا سیکھ جاؤ، اللہ، شب قدر میں لینا سیکھ جاؤ، اللہ دینے بیٹھا ہے، تم لینا سیکھ جاؤ اس سے کہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامتی نازل کرتا ہے، اللہ اکبر، روح الامین سلام کرتے ہیں اس شخص، اللہ اکبر، جبریل سلام کرتے ہیں اللہ اکبر، اس شخص کو، آ کے سلام اللہ کا پہنچاتے ہیں اللہ اکبر، کہ پروردگار نے تمہیں سلام ہے جو اس رات خالص نیت کے ساتھ اللہ کو یاد اللہ، کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہمیں شب قدر کی رات مل جائے تو ہم اللہ سے کیا مانگے؟ تو آقا نے کہا کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ اکبر، مانگتے بھی کیا تھے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ، کیا ہوتا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے رب، بے شک تو معاف کرنے والا ہے شک تو معاف کرنا، اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، شک، معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ آمین، یہی ہے دعا شب قدر کی رات کی، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ آمین، اپنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے، آمین، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آمین، کیوں؟ اللہ دینے کے لیے اترا ہے تو دعا مانگنی چاہیے تھی، ہے نا؟ معافی کیوں مانگنی؟ معافی اس لیے مانگنی ہے کیونکہ لوگوں تمہاری دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوگی بے شک، جب تم دعا کرنے کے لائق بنو تب دعا کرو، بے شک، جب تمہارا عمل ہی اچھا نہیں ہے تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ شک، پہلے اپنے گناہوں کی معافی کرواؤ، اس کے بعد جب وہ معاف کر دیتا ہے نا تو بغیر مانگے عطا دیتا کرتا ہے، ہے، بے شک، بغیر مانگے عطا کرتا ہے، اور اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہے، بے شک، وہ بغیر مانگے دیتا ہے۔ بے شک، اسے تم کہو کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، نہیں، وہ تو جان رہا ہے میرے بندے کو کیا بے ضرورت ہے، شک، میرا بندہ کیا چاہتا ہے وہ سب جانتا ہے۔ ہے کیسی محبت ہے، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، نہیں، وہ ذلیل نہیں کرواتا، اللہ، وہ بس یہ چاہتا ہے تم اپنی معافی مانگو، بے شک، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، میں خود بخود تمہیں دے دوں گا، اللہ اکبر،
मैं दे दूंगा, क्योंकि बंदो तुम्हारे गुनाह ही तो आड़ बन जाते हैं। तुम जो गुनाह कर लेते हो ना, वही तो दुआओं को कबूल नहीं होने देते। कबूलियत में भेजता हूँ, तुम्हारी दुआ की वजह से तुम्हारे गुनाह की वजह से रुक जाती है। तुम अगर अपने गुनाह की माफी कर लो तो रहमत बरस रही है, तुम्हारी झोलियां भरेंगी, तुम्हें अता किया जाएगा, लेकिन तुम माफी मांगो। तुम माफी मांगो, तुम्हें अल्लाह बगैर मांगे देगा, और वो बेहतरीन देने वाला है। क्या कोई दे, उसको तुम कहो कि ये मुझे दे, तब वो देगा नहीं। बंदो, देने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ। अल्लाह कहता, तुम लेते नहीं ना, तुम लेते नहीं। तुम जो गुनाह लेके बैठे हुए हो, इन गंदगी के साथ मेरी रहमत बरकत तुम्हारे करीब नहीं आ पा रही है। तुम अपने आप को साफ कर लो, चारों तरफ रहमत ही रहमत है। तो अल्लाह ताला हमें शबे कद्र की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब ये जो 10 रातें बची हैं ना रमजान की, इसको गनीमत जानिए। जानिए कि अभी भी मौका है और वक्त कम है। बहुत जल्द ये घड़ियां चली जाएंगी। रमजान हमसे जुदा हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर साल नसीब होगा कि नहीं होगा वो हमें नहीं पता। अगर होगा भी तो हमारी सेहत रहेगी कि नहीं रहेगी वो हमें नहीं पता। तो हम इस रमजान अल्लाह को राजी कर लें, राजी कर लें। रमजान ये जो मेहमान महीना है, ये हमसे खुश होकर जाए। आमीन आमीन आमीन। शबे कद्र की रातें हमें मिल जाएं। जो लोग एतेकाफ में बैठे, बहुत अल्लाह ताला की बरकत उन्हें नसीब हुई। आमीन। कि अल्लाह ताला ने 10 दिन उन्हें अपने दर पे बैठना अता किया। आमीन। और 10 दिन तक उन्हें मुसलसल अपनी याद में लगाए रखा। आमीन। कल से तरबियती नशिश शेखुल इस्लाम की भी शुरू होगी। सुभान अल्लाह। वहां पर भी तरबियतें होंगी, दुआएं होंगी। इंशाअल्लाह। क़िबला हुजूर का खास जो है वो लेक्चर्स होगा लाइव इंशाअल्लाह। और ये जो आखिरी वक्त लम्हात रहते हैं, रहमतें भी अल्लाह की बढ़ती हैं। रमजान का महीना अपने उरूज पे रहता है, अल्लाहु अकबर। मतलब एकदम पीक रहती है। तो बस मौका है, झोलियां भर लो। मौका है, मौके से फायदा उठा लो, फायदा उठा लो। दुनिया मत भरो, अल्लाह अल्लाह दुनिया मत भरो, अल्लाह की रहमतें भर लो, आमीन अल्लाह की बरकतें भर लो। आमीन। दुनिया तो ऐसे ही मिलती रहेगी। बेशक। दुनिया अल्लाह ताला जिसको अल्लाह बरकत देता है उसको दुनिया ठोकर पे दे देता है। अल्लाह ताला ठोकर पे दे देता है। ये बरकत रहमत समेटने का महीना है। अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफीक दे, उसे याद करने की तौफीक, उसे मनाने की तौफीक दे। हम अच्छी इखलास की मोहब्बत के साथ आमीन। सब कुछ भूल के, सब कुछ हर चीज को किनारे रखते हुए, अपना हर काम किनारे रखते हुए 10 दिन तक अल्लाह को याद कर लें और हम माफी मांग ले अपने गुनाहों की। अल्लाह हमें माफ कर दे, आमीन। हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आमीन हमें सही रास्ते की तरफ चला दे, आमीन हमारे दिलों में नूर डाल दे। आमीन। हमारी अंधेरी कोठरी जो है ना, हमारा दिल गुनाह कर करके जो सियाह हो चुका है, काला हो चुका है, बेशक हमारा दिल नूर से खाली हो चुका है, बेशक हमारा दिल पत्थर की तरह हो गया है। कुछ ना समझ में आता है, ना कोई एहसास होता है, ना आंखों से आंसू निकलते,
نہ اللہ کے خوف میں روئے کھڑے ہوتے, کچھ نہیں ہوتا جو ہمارے ساتھ اللہ ہمیں کیفیت دے دے. آپ دیکھیں تو رحمت اس کی تو دیکھیں کہ اگر 10 دن نہیں کیا پھر 10 دن کر لے, اچھا پھر یہ آخری دن دے رہا, کر لے بندے میرے بندے کر لے. کیا رحمت ہے اس کی, 10 دن کیا کرم ہے اس کا. اللہ آقا اعتکاف میں بیٹھتے تھے. یہ اعتکاف, یہ 10 دن والا جو اعتکاف ہوتا ہے, یہ سنت ہے آقا کی. باقی جو اگر کوئی لوگ 3 دن بیٹھتے ہیں یا 1 دن بیٹھے ہیں یا تھوڑے دیر کے لیے بھی اعتکاف ہوتا ہے, اس کو نفل کہتے ہیں. سنت اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے 10 دن, آخری 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. اور اس اعتکاف میں آپ کو سنت کی نیت سے بیٹھنا ہے. نویت سنت الاعتکاف, اس پہ بیٹھنا ہے. عصر کے وقت سے کل سے بیٹھ جانا ہے. اور جو ہے چاند کی خبر جب ہوگی تو اینڈ ہوگا وہ اعتکاف. اور اللہ چاہے تو ہم نے کہا نا, جس رات کی تم قدر کر لو وہ شب قدر ہو جاتی ہے. تو اللہ جب بھی چاہے نواز سکتا. اللہ کی رحمت سے کسی حال میں مایوس نہیں ہونا. اللہ جب بت گدے میں کھڑے ہوئے شخص کو عطا کر سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں عطا کر سکتا. ہم تو اپنے نبی کے امتی ہیں نا, جب وہ وہاں پہ رحمت برسا سکتا ہے, بت کے سامنے کھڑے ہوئے اخلاص والے شخص کے اوپر رحمت برسا سکتا ہے, اور اس کو پکڑ کے بیت المقدس میں لا کے کھڑا کر سکتا ہے, تو پھر آپ کو کیوں نہیں دے سکتا. وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. تم بس سچے دل سے اس کو بلا کے دیکھو, بس بلا کے دیکھو وہ کیسا تمہاری طرف آتا ہے نا, پھر تم دیکھنا اس کی رحمت کیسے پلٹتی ہے. وہ کہتا ہے نا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں, تم 1 ہاتھ آؤ میں 10 ہاتھ آؤں, 70 ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا. اللہ تم 1 قدم بڑھا کے تو دیکھو میرے, کیا محبت ہے. اللہ میں تو بس انتظار میں رہتا ہوں, میرا بندہ مجھے یاد تو کرے, بس یاد کر لے, پھر دیکھتے ہیں ہم کیسے اس کو دیتے ہیں, پھر میرا خزانہ کیسے کھولتا ہے. بس تم یاد کرو, بس یہ سوچو بھی مت کہ خزانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, یہ بھی مت سوچو, بس اس کی محبت میں اسے یاد کرو. وہ کیوں نہیں دے گا, دینے کے لیے تو وہ بیٹھے ہی. کون ہے ایسا جسے اس کی خیرات نہ ملی, سب کو تو وہ دیتا ہی ہے. اور اللہ کہتا ہے دنیا کو ہم نے تمہیں دینے کے لیے تو بنایا ہے, ہمیں خود استعمال تھوڑی کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں تھوڑی استعمال کرتا ہوں, تمہیں ہی تو دینے کے لیے بنا. تم یہ مت سوچو مجھے کیا ملے گا, جنت بھی مت سوچو بندو, بے شک جنت بھی مت سوچو, نعمتیں بھی مت سوچو, کچھ مت سوچو, بس مجھے سوچو, بس مجھے سوچو. سوچو کہ میرا اللہ خوش ہو جائے, اللہ سوچو اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ آمین, اللہ میری طرف کرم کی نظر سے دیکھ لے, اللہ ایک نظر کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا, آمین, مجھ سے خوش ہو جا, آمین. ہم کو اپنا دیدار دے دے, اپنے قریب کر لے, اللہ اکبر, اپنی محبت دل دے. اللہ اکبر. بس یہ مانگو نا, سارے غم مٹ جائیں گے. یہ ساری چیزیں مانگو, یہ ختم ہونے والی چیزیں مت مانگو, ایسی چیز مانگو کہ جو اتنی بڑی ہو کہ جب وہ ملے نا نیچے کی ساری چیزیں اس کے ساتھ سمیٹ کے تم کو مل جائے. اللہ اکبر. جب وہ تمہارا ہو جائے گا تو اس کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی. پھر کیا چیز ایسی ہے جو تمہارے خزانے میں خالی رہے, بے شک وہ ہر چیز دے گا. بے شک اس نے دیا ہے, بے شک دیا ہے. تم اجمیر میں دیکھو, اس نے دیا, آج تک دے رہا ہے, آج تک دے رہا ہے. اس کے ایک بندے نے اسے یاد کیا, اللہ 800 سال پہلے یاد, اللہ اکبر, یاد کیا تھا. اس کا کرم دیکھو, اس کا کرم دیکھو, وہ دینے میں کمی کرتا ہے, اللہ اکبر, دینے میں کمی کرتا ہے. وہ آج تک رونق بنا کے رکھا ہوا ہے, اور وہ ایسے ہی رکھے گا قیامت تک. انشاءاللہ. بس تم اس کے ہو جاؤ نا, وہ ہر چیز تمہاری کر دے. اللہ اکبر, حق ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے دامن میں نہیں رہے گی. بے شک. لیکن بس وہ کہتا ہے نا, میری مخلوق کی طرف نظر مت کرو, میری طرف نظر, اللہ توبہ, میری طرف توبہ,
میری طرف نظر کرو، ہم سب دے دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی محبت دیکھیے اس کی، کہیں ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں مل سکتی یہ محبت. ہائے ہائے، قربان ہو جائے. اللہ ہمیں عبادت صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق دے، مولا کائنات کے صدقے. آمین آمین. یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے شب قدر کی شروعات اور رمضان کے آخری عشرے کی شروعات مولا کائنات سے رکھی ہے، سبحان اللہ، فاتح ولایت سے رکھی ہے، سبحان اللہ، ولایت کے در کھولنے والے سے رکھی سبحان ہے. اللہ. کیوں؟ لگتا یہی ہے کہ فاتح ولایت سے اس لیے رکھی ہے کیونکہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے، بے شک. اور یہاں جس کو جو چاہیے وہ عطا کر دیا جائے گا. بے شک، سبحان اللہ. کوئی ولی بننا چاہے نا تو اسے ولایت بھی ملے گی. اللہ اکبر. فاتح ولایت کا دروازہ بھی کھلا اللہ ہے اکبر. اور فیضان مولا علی بٹ رہا اللہ ہے. اکبر. سب سے پہلی شب قدر کی 21ویں کی رات فیضان مولا علی بٹتا ہے، سبحان اللہ. مولا کائنات کا فیض بٹتا ہے، اللہ اللہ اکبر. علی کا صدقہ بانٹتا ہے. سبحان اللہ. بس کل علی کا صدقہ اللہ سے لے لینا، اللہ اکبر. کچھ مانگ لینا، ساری مشکلیں کچھ مانگ لینا، علی کے واسطے مانگ لینا، اللہ اکبر. اللہ دے دے گا. اللہ اپنے جب ہم جیسے گناہگار بندوں سے محبت کرتا ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں علی سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تم علی کا نام لے لو، اللہ کیا نہ دے دے تمہیں. بس علی کا صدقہ مانگ علی لینا، علی جپ لو ولی ہو جاؤ. اللہ اکبر. علی کی اولادوں کا صدقہ مانگ اللہ لینا، اکبر. علی کے جوڑوں کا صدقہ، ان کی اللہ نالین کا اکبر. صدقہ مانگ بس لینا، ہم تو وہیں تک. اللہ اکبر. علی کے غلاموں کا صدقہ مانگ لینا، مانگ لینا. اللہ دے گا، بے شک. دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا. تم بس مانگ کے تو دیکھو. بے شک. اللہ ہمیں عطا کرے، آمین ہمیں مانگنا آ جائے، آمین ہمیں سچی توبہ کرنا آ جائے، آمین ہمیں ایسی توبہ کرنا آ جائے جس سے ہماری زندگی بدل جائے، آمین ہم گناہ سے دور ہو جائیں، آمین. اور وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا. ہے آمین. اللہ سے یہی کہنا، اللہ ہم نے گناہ سے توبہ تو کر لی لیکن آگے گناہ سے بچانا بھی تیرا بے کام ہے، شک. تو ہی اچھا کرنا بھی جانتا ہے، اللہ تو ہی ہمیں اچھا بھی کرے گا، بس تو ہمیں اچھا کر دے. اس سے اس کو مانگ. اللہ اکبر. بس تو ہمیں خود گناہ سے بچا لے، اللہ ہمیں گناہ کی طرف تو جانے ہی نہیں دینا، ہے تو ہمیں اپنا بنا لینا، تو ہمیں گناہ کرنے ہی مت دے. تیری طاقت تو ہے نا، تو چاہے تو ہم سے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دے، ہم گناہ ہی نہ کریں، ہم جو کریں نیکی کریں، اللہ اکبر. ہم جو کریں خیر ہو. تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتے بے شک. بس اس سے مانگ لو، جو چاہو مانگ لو، اللہ اکبر. جو چاہو مانگ لو. آقا کو مانگ لو، سبحان اللہ. مانگ لو، جو چاہو مانگو، جو چاہو کہو کہ اللہ مجھے آقا کا دیدار دے دے. آمین مانگ لو، آقا کو آمین مانگو، آمین. آقا کی قربت مانگ لو. اللہ آمین. تو دینے کے لیے تیار ہے. مدینے کی گلیاں مانگ لو، آمین مدینے میں مدفن مانگ لو، آمین مدینے کے شب و روز مانگ لو، آمین. صحبت مصطفیٰ مانگ لو. آمین. جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ سب کچھ دے گا. یہ بڑی چیز ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں مت مانگو، بڑا ہے نا، بڑی چیزیں مانگو. اللہ اکبر. بے شک. چھوٹی چیزیں نہیں مانگو، یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہے بڑی چیزیں مانگو، جتنی بڑا در ہے اس حساب سے مانگو، اللہ اکبر. اس حساب سے مانگو، اس کے لیول کے حساب سے مانگو. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ایسے ہی وہ دے دیتا ہے. ہے اللہ بس لوگوں کے لیے دعائیں کریں، آمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ ہر رمضان جب رمضان آتا ہے تو یہ اسرائیل یہودیوں کا جو ظلم ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اللہ وہ رمضان میں کچھ زیادہ ہی ظلم کرتے ہیں، اللہ اور ہر سال فلسطین کے مسلمان ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں. اللہ. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کریں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، آمین.
ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کریں، ہر ایک مسلمان کے خاندان والوں کے لیے دعا کریں، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے شیخ کے لیے دعا کریں، اور ہر مسلمان کی مصیبت کے لیے، اس کی مصیبت سے نجات کے لیے، اپنے لیے نہیں، صرف سب سے پہلے امتیوں کے لیے آخر۔ جب تم امتیوں کے لیے دعا کرو گے تو خود بخود تمہاری دعائیں ہوں گی۔ اپنی اولادوں کی خیر چاہتے ہو، پہلے آقا کی امتیوں کی، ہر اولاد کی خیر چاہو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تمہاری اولادوں کو بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو، ہر مسلمان کے گھر کے برکت کے لیے دعا کرو، اللہ ہمارا پڑوسی خیریت سے رہے، اللہ ہمارے عزیز اور اقارب خیریت سے رہے، اللہ ان کے گھر میں برکت دے دے، تو اللہ تمہارے گھر میں بھی برکت دے دے انشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص طور پہ تمام منہاج القرآن والوں کو یاد رکھیں، میرے گھر والوں کو یاد رکھیں، اور ہمارے شیخ کو یاد رکھیں، ہمارے شیخ کو یاد رکھیں، اور جہاں تک شیخ کی بات ہے وہ تو ہمارے لیے دعائیں کریں گے ہی، اللہ سبحان اللہ۔ بس ہمیں ہمارے گھر والوں کو، منہاج القرآن والوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، آمین، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہ کی بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ خوب عبادت کریں، اللہ کو خوب یاد کریں۔ اس جو عشرہ ہے، اس عشرے کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں نجات دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ والی دعا جو ہے یہ شب قدر کی دعا ہے، اس کو پڑھیں، اور جو بھی عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں، لیکن بس اتنی سی ہے، تعداد کی طرف دھیان نہ کریں، اخلاص کی طرف دھیان کریں، اخلاص سے، بس ایسا دل سے بلائیں، دل سے بلائیں بس اللہ، یہ مت دیکھیں 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، دل سے بس اسے بلائیں، اس کی طرف دھیان زیادہ دیں کہ اللہ ہم تجھے دل سے بلا رہے ہیں، آمین، جب بھی اللہ کو بلائے نا اپنے دل کی طرف دیکھے، کوئی میل تو نہیں، کوئی اور چیز تو نہیں ہے، بس اس کو کوئی اور یاد تو نہیں آ رہا، کوئی اور چیزیں دھیان میں تو نہیں آ رہی، کپڑے تو نہیں یاد آ رہے، کوئی اور چیزیں تو نہیں ہے دھیان میں، بس ہر چیز سے دھیان ہٹا کے بس اس کو یاد، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہوگی آپ کی، سب سے بڑی عبادت، اپنا فرض ادا کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اپنے فرض کاموں کو ادا کریں، اور پھر اللہ کے سامنے کوئی قرض لے کے نہیں جائیں، نہ بندے کا نہ اللہ کا، قرض رہے گا تو وہ قرض آڑ بن جاتا ہے، بیچ میں باؤنڈری بن جاتا ہے، اس چیز کو ہٹا کے اللہ سے دعا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے پوری امید کریں کہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں 100 لوگوں کا قاتل بھی ہو اس کو بھی اللہ چاہے معاف کر سکتا ہے، کوئی اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں نہیں آ سکتا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں، اللہ کبھی کسی کی بھی توبہ قبول کر سکتا ہے، دل سے بلانا ہے بس، انشاءاللہ پھر عید کے وقت ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اس عشرے کی دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔